سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ من صد فرجتن، فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران جب باجماعت نماز ہوتی ہے، صف بندی ہوتی ہے، تو فرمایا من صد فرجتن رفعہ اللہ درجتن۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماندیاں نے کہ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ نماز دے اندر کھلو جاندہ ہے صف دے اندر اور درمیان تھوڑی خلا نظر آ گئی تو انہیں نال ہو کے نا جوڑ کے خلا ختم کیتی ہے، فاصلہ ختم کیتا ہے، کندھے نال کندھا ملایا ہے، تو جناب جسم نال جسم ملا کے درمیان جو خلا ختم کیتی ہے تو نال ہو کے کھلو کے انہیں نماز پڑھی ہے۔ اے نال ہونا اس گل دی دلیل ہے وہ دل چ محبت ہوئے تو بندہ نال ہوندا ہے، دشمن دے نال بندہ نہیں ہوندا، اتفاق تے اتحاد ہوئے تو بندہ نیڑے جان دا برداشت کردا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بندہ من صد فرجتن، جس بندے آ کے صف دے اندر کھلو گیا تو درمیان فاصلہ سی، انہیں نال ہو کے فاصلہ مکایا نا، ادھر فاصلہ مکدا جاندہ ہے۔ اما فرماندیاں نے کہ میرے آقا نے فرمایا رب تعالیٰ ادھا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، ادھا ایک درجہ کی ہے بلند فرما دیتا ہے۔ تو جنہیں فاصلہ صرف کھلون وچ صف دے اندر فاصلہ مکایا ہے ادھا درجہ بلند ہوندہ ہے۔ تو جڑا دل نو دل نال ملائے، مومن دا دل نال مل جائے، خلوص مل جائے، اتفاق ہو جائے، نفرت ختم ہو جائے، بغض اناد نکل جائے، کینہ نکل جائے، عداوت دشمنی نفرت نکل جائے اور دلی طور پہ بندہ مومن دے قریب ہوئے تو ایمان نال دسو میرے عرش دا مالک کتنا راضی ہوئے گا۔ فرمایا جڑا بندہ صف دے اندر خلا نو ختم کردہ ہے ایک درجہ ہوتا بلند ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وصل صفا وصلہ اللہ تعالیٰ علیہ، فرمایا کہ جس نے صف کو جوڑ کے رکھا، آپس میں مل کے صف بندی کی، اتفاق کے ساتھ محبت کے ساتھ صف بندی جس نے جوڑ کے کی اور آپس میں قریب ہوئے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو اپنے رحمت کے قریب فرما دیتا ہے۔ ومن قطع صفا قطعہ اللہ تعالی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو جڑا صف نو جوڑ دے اللہ انہوں اپنے رحمت نال جوڑ لیندہ ہے، تو جڑا صف نو توڑ دے اللہ او دے تو اپنے رحمت نو دور فرما لیندہ ہے۔ اور فیصلہ توڑے ہاتھ ہے میرے نمازیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے پراؤ، توڑے ہاتھ ہے میرے ویروں کہ توڑے ہاتھ فیصلہ ہے کہ رب دی رحمت دے قریب ہونا ہے یا رب دی رحمت تو دور ہونا ہے۔ کی کرنا جے اپنی صلاح تے دسو نا، منو پتہ لگے تھوڑی صلاح کی ہے رب دی رحمت دے نیڑے ہونا چاہتے ہو یا رب دی رحمت تو دور ہونا چاہتے ہو۔ اگر نیڑے ہونا چاہتے ہو تو پھر آپس کے اندر پیار تے محبت تے اتفاق پیدا کرو، اگر دور ہونا چاہتے ہو تو پھر تہاڈا علاج میرے کول بھی کوئی نہیں، تو میں اگر نفرت کراں تو میرا علاج تہاڈے کول بھی کوئی نہیں، پھر آخرت اپنی ہے، قبر و حشر اپنا جناب، نامہ اعمال اپنے، رب دی بارگاہ حساب اپنا دینا ہے۔ پھر اتھے رب نے جو فرما دیتا کہ تو تھے میرے بندیاں دے نیڑے نہیں سی لگدا تو ہن اپنی رحمت دے قریب کیوں کراں، تو دسو پھر کی حال ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، سرکار نے فرمایا کہ مومن کے لیے ایک عمارت ہے، ایک دیوار ہے، بنیاد ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا یشد بعضہ بعضا، جب دیوار بناتے ہو نا تو بعض کو ایسے جوڑ لیتے ہو، اینٹ میں پھنس جاتی ہے، بلاک میں پھنس جاتا ہے، پتھر میں پھنس جاتا ہے، سریا کو سریا کے ساتھ کیا کرتے ہو جوڑ لیتے ہو۔ بات کی سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ جوڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوٹھی سونی بنے تو مضبوط کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مضبوط بنانے کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرمایا مومن کے لیے اس طرح ہے جس طرح ایک عمارت ہے، اس کے اینٹ سے اینٹ مل کے عمارت مضبوط ہو گئی ہے، سریے سے لوہے سے لوہا مل کر عمارت مضبوط ہو جاتی ہے۔ فرمایا مومن جہاں بھی ہو اس عمارت کی طرح ہے، مومن اتفاق اور اتحاد میں ہوگا تو قیامت تک کوئی بھی
کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن مومن نے اپنے جوڑ کو توڑ لیا تو پھر مومن ہر جگہ کمزور ہوگا۔ پھر فلسطین علیحدہ نظر آتا ہے، کشمیر علیحدہ نظر آتا ہے، برما اور شام علیحدہ نظر آتا ہے، افغانستان علیحدہ نظر آتا ہے، پاکستان علیحدہ نظر آتا ہے۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر حضور علیہ السلام کے دی ہوئی تعلیمات کے اندر امت مسلمہ آج بھی عمل کر لے تو دنیا جہاں کے سارے عالم کفر اکٹھی ہو جائے، رب کعبہ کی قسم جناب والا کسی مومن کے سر کا ایک بال بھی کوئی جناب ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے عمارت بن کے رہے۔ جب تک عمارت تھی، آج میں پڑھ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عمارت کمزور کیسے ہوتی ہے، یہ عمارت جناب والا بکھر کیسے جاتی ہے، یہ عمارت بوسیدہ، اس کی بنیادیں بوسیدہ کیسی ہوتی ہیں، یہ کمزور کیسے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم امہ جب سے جہاد کو ترک کرے گی اس کی بنیادیں کھوکھلی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ فرمایا جہاد کو امت مسلمہ چھوڑ دے گی، اس کی بنیادیں کمزور، اس کے بامی اختلافات، اس کی تفرقہ واری ہو جائے گی، یہ جناب والا حصوں میں بڑھ جائے گی، یہ آپس میں نفرت اور جناب والا عداوت اور بغض و عناد اور کینہ کا شکار ہو جائے گی۔ جہاد ترک ہوگا تو اتحاد ختم ہو جائے گا۔ جب جہاد ختم ہوا اتحاد ختم تو ہر جگہ امت مسلمہ ظلم کا شکار ہوگی۔ لیکن اگر یاد رکھیں امت مسلمہ پھر سے سربلندی چاہتی ہے، اسلام کا علم بلند کرنا چاہتی ہے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہو کر عالم جہاد بلند کرنا پڑے گا۔ عالم جہاد کیا ہے؟ بلند کرنا پڑے گا۔ میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب وہ اتحاد کی بنیاد ہم کہاں سے رکھ سکتے ہیں؟ اپنے گھر سے ہم اتحاد کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے بستی سے، اپنی مسجد سے۔ ایک امام کے پیچھے سارے اکٹھے ہوئے، دلوں سے بغض نکل گیا، کینہ نکل گیا، عداوت نکل گئی، دشمنیاں ختم ہو گئیں، اتفاق اور اتحاد ایک مسجد کے نمازیوں کے اندر قائم ہوا تو یہی مرکز بنے گا۔ مسجد سے باہر نکلیں گے، گھر بستی میں اتفاق قائم ہوگا، بستی سے نکل گئے شہر ضلع میں جناب والا اتفاق پیدا ہوگا، وہاں سے نکلے گئے چلتے چلتے، یہ ابتدائی بنیادی میں عرض کر رہا ہوں، اس بنیاد سے بات چلتی چلتی حتیٰ کہ پوری عمارت جو ہے امت مسلمہ کی مضبوط ہو جائے گی۔ جب عمارت مضبوط ہو تو پھر کوئی طوفان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی آندھی اس کو گرا نہیں سکتی، کوئی بڑے سے بڑے طاقتور انسان بھی اپنی طاقت کو استعمال کرے تو وہ عمارت گرانے میں اس کے لیے بڑی دشواری کا سامنا ہوگا۔ لیکن کریں کیا؟ بنیادیں ہی کھوکھلی ہو چکی ہیں، جہاد کا نام ہی نہیں لیا جا رہا، تعلیمی نصاب سے جہاد کی آیتیں نکال کے باہر ماری جاتی ہیں، قرآن کی ان آیتوں کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں امت مسلمہ کے سربلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ ہمارے بچوں کو تعلیم ہی وہ جہاد والی ختم کر دی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کی بنیادی جو تعلیم ہے اس کی تعلیم کی جو بنیاد اسے کھوکھلا بنا دیا گیا ہے۔ اب جب بنیاد ہی کھوکھلی ہو تو اوپر عمارت کیا مضبوط ہوگی؟ امت مسلمہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی بات کی بس صرف کمی ہے کہ گھر سے لے کر پوری امت تک اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم متحد ہوں گے، اتفاق ہوگا، متفق ہوں گے تو ہمیں کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر ہمارے اندر جو ہے اتفاق اور اتحاد کی دولت ختم ہو جائے گی، یہ روشنی، یہ نورانیت ہم سے چھین لی جائے گی، یہ اتفاق اور اتحاد کا معاملہ ہم سے ختم کر دیا جائے گا تو ہماری بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی، اور جب ہم کمزور ہیں تو ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔